خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آفتاب رضوی اپنے ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ میں آپ کو مختلف ادیبوں کی تحریریں سناتا ہوں، شاعروں کی شاعری سناتا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی ایک تحریر سنا رہا ہوں جو میں نے ابھی لکھی ہے، اور یہ پلاٹ میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، بہت 2-3 سال سے تھا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو اب مجھے موقع ملا ہے تو میں نے لکھا ہے۔ میں عموماً انسانی رشتوں پہ لکھتا ہوں۔ تو یہ ہے اچھی آپا، یہ ایک بڑی بہن کے حوالے سے کہانی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ یہ میری اپنی تحریر ہے۔ اس کا نام ہے اچھی آپا۔ ان کا نام ساجدہ تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 10 سال بڑی تھیں، لیکن ہم سب بہن بھائی انہیں اچھی آپا کہتے تھے۔ وہ تھیں بھی بہت اچھی۔ وہ ایک بنی بنائی ماں تھیں۔ ہم 3 بہن بھائی اور ایک بہن ان سے چھوٹے تھے۔ ہماری عمریں 12، 10، 8 اور 6 سال تھیں۔ اچھی آپا بڑی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے بہت قریب تھی، جبکہ ہم سب ہر وقت کھیل کود اور مستی میں لگے رہتے تھے۔ ابا کا ایک وسیع کاروبار تھا اور ہمارا شمار خوشحال گھرانوں میں ہوتا تھا۔ جب اچھی آپا یونیورسٹی میں پہنچی تو ابا نے انہیں اپنے دفتر بلانا شروع کر دیا تاکہ وہ کاروبار کی اونچ نیچ کو سمجھ سکے۔ اس دوران میں بھی انجینئرنگ کالج میں داخل ہو گیا اور ایک کامیاب انسان بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ اچھی آپا کہتی تھی کہ بھیا خواب ضرور دیکھا کرو، یہ تمہیں منزل کی طرف پہنچاتے ہیں۔ اگر خواب نہیں دیکھو گے تو منزل بھی نہیں ملے گی۔ ہمارا گھرانہ چونکہ خوشحال و مطمئن کی زندگی گزار رہا تھا، والد صاحب کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا اور زندگی آسانی سے گزر رہی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہمارے والدین کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک اور بات کہ جب بڑی آپا جب 22 سال کی ہوئی تو ہماری خالہ کے بیٹے اور ہمارے فرسٹ کزن احمد بھائی نے ہمارے گھر زیادہ آنا جانا شروع کر دیا۔ اچھی آپا اور احمد بھائی دونوں جامعہ کراچی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ احمد بھائی اچھی آپا میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے والدین بھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار تھے، لیکن احمد بھائی کی تعلیم مکمل ہونے اور کسی اچھی نوکری کے انتظار میں رہتے تھے۔ گو کہ ہم سب بچے تھے، لیکن جب بھی احمد بھائی ہمارے گھر آتے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ اچھی آپا کا چہرہ خوشی سے جگمگانے لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر احمد بھائی نے تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے CSS کے امتحان کی تیاری شروع کی اور اس امتحان میں بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ ان کی پہلی پوسٹنگ اپنے شہر میں بطور اسسٹنٹ کمشنر ہوئی، لیکن کامیابی کے باوجود انہوں نے اچھی آپا کے پاس آنا جانا نہ چھوڑا۔ ایک دن ہم نے سنا کہ وہ اچھی آپا سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد اپنی والدہ کو آپا کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ دن بعد احمد بھائی کے والدین ہمارے گھر آئے۔ والدین نے کہا کہ انہیں احمد بھائی بہت عزیز ہے اور رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ شادی کی تاریخ طے کرنے کا فیصلہ اگلے ہفتے کیا گیا، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ ہمارے والدین ایک نہایت کھلے ذہن کے لوگ ہیں اور وہ آپس میں ملنے جلنے کو برا نہیں سمجھتے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ والدین کسی تقریب میں جا رہے تھے۔ کراچی کی سڑکوں پر پانی جمع تھا، بجلی کے تار بھی کھلے پڑے تھے۔ والد صاحب گاڑی چلا رہے تھے کہ اچانک ایک موٹر سائیکل سوار سامنے آ گیا۔ والد صاحب نے اسے بچانے کی کوشش کی اور اسے بچانے کی کوشش میں گاڑی کو ایک طرف موڑا، لیکن گاڑی ایک کھمبے سے ٹکرا گئی اور پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا انجن بھی بند ہو گیا۔ بجلی کے ننگے تاروں کی وجہ سے کوئی انہیں گاڑی سے نکالنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ والدین شدید زخمی ہو چکے تھے۔ پولیس انہیں اسپتال لے کر آئی اور ہمیں اطلاع دی۔ والدین شدید زخمی حالت میں آغا خان اسپتال میں داخل کر دیے گئے۔ ایک کے بعد ایک سرجری ہوتی رہی۔ اسپتال کے اخراجات کا دباؤ بڑھتا رہا۔ گھر کی بڑی ہونے کے ناطے اچھی آپا کبھی اسپتال اور کبھی گھر کے معاملات دیکھتی تھی۔ احمد بھائی کے اسسٹنٹ کمشنر ہونے کی وجہ سے اسپتال میں کافی مدد ہوئی، لیکن اللہ کو آپا سے ایک اور بڑا امتحان لینا تھا۔ ایک دن اسپتال میں والد صاحب کی حالت بگڑ گئی اور ڈاکٹرز نے آپا کو جواب دے دیا۔ والد صاحب نے ہم سب کو بلایا، اپنے ہاتھ میں اچھی آپا کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں ہم سب بہن بھائیوں کا ہاتھ لیا اور کہا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اچھی آپا پوری زندگی ہمارا خیال رکھے گی۔ والد صاحب نے یہ وصیت کی اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ والد صاحب کی وفات کے چند دن بعد والدہ بھی صدمے سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ وقت اچھی آپا کے لیے ایک بہت بڑے سخت امتحان کا وقت تھا۔ تدفین کے بعد اچھی آپا نے والد صاحب کے کاروبار اور دفتر کا کام سنبھال لیا
اور ہماری ماں اور باپ دونوں بن گئی۔ وہ پہلے ہمیں اسکول بھیجتی، بعد میں دفتر جاتی، اور ہمارے اسکول کالج آنے سے پہلے گھر آ جاتی تاکہ ہماری دیکھ بھال کر سکے۔ وقت نہایت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک دن ہماری خالہ یعنی احمد بھائی کی والدہ اچھی آپا کے پاس آئیں۔ ان کے لہجے میں ماں کی محبت و درد تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح رخصت کرنا چاہتی ہوں، تم میری بہن کی نشانی ہو۔ اچھی آپا کی آنکھوں میں نمی آئی، یہ نمی جلدی آنسوں کی شکل میں ان کے گالوں پر بہنے لگی۔ ان کے یہ آنسو ہی ان کا جواب تھے۔ احمد بھائی بار بار آتے، ان سے اصرار کرتے کہ اس رشتوں کو انجام تک پہنچا دیں تاکہ وہ دونوں مل کر چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کر سکیں، لیکن آپا بار بار خاموش ہو جاتی۔ جب میں 18 سال کا ہوا تو میں نے بھی ہچکچاتے ہوئے ایک دن آپا سے کہا کہ آپا اب آپ شادی کر لیں، لیکن اچھی آپا کا جواب ہے ہمیشہ ایک ہی ہوتا کہ میں نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں تم لوگوں کا خیال رکھوں گی۔ اگر میری شادی کے بعد اس وعدے میں کوئی کمی رہ گئی تو میں ابا کو آخرت میں کیا منہ دکھاؤں گی، اور یہ بات یہیں ختم ہو جاتی۔ اچھی آپا نے اپنی زندگی ہمیں سنوارنے میں لگا دی۔ جب وہ 40 سال کی ہو چکی تھی تب تک ہم سب تعلیم مکمل کر چکے تھے۔ احمد بھائی بھی آپا کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب اسسٹنٹ کمشنر سے ڈپٹی کمشنر بن چکے تھے۔ ڈپٹی کمشنر بن کر وہ قریبی ایک دوسرے شہر میں ٹرانسفر ہو گئے، لیکن وہ ہر ویکنڈ پر گھر آ جاتے تھے۔ احمد بھائی نے اپنی والدہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ شادی کریں گے تو اچھی آپا سے ہی کریں گے، ورنہ کبھی شادی نہیں کریں گے۔ ہم سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، ہم اپنی بیویوں اور سسرال کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ہم سب اپنے حال میں خوش تھے۔ آپا 42 سال کی ہو چکی تھیں۔ ایک دن احمد بھائی کی والدہ ایک بار پھر آئیں اور اچھی آپا سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اب تمہاری ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئیں، اب تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ آپا نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنا سر ایک چھوٹے بچے کی طرح خالہ کی گود میں رکھ دیا۔ خالہ خوشی سے رونے لگی اور آپا کے ماتھے کو چوم کر کہا کہ اب میرے بیٹے کا گھر بس جائے گا۔ آپا کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ آپا نے احمد بھائی سے سختی سے کہہ دیا تھا کہ یہ شادی نہایت سادگی سے ہوگی۔ شادی سے پہلے ہم نے ایک بار احمد بھائی کو غصے میں دیکھا۔ وہ آپا سے کہہ رہے تھے کہ تم نے سب بہن بھائیوں کا خیال رکھا، لیکن یاد رکھو کہ اگر تمہیں ضرورت پڑی تو شاید کوئی بھی تمہارا ساتھ نہ دے۔ یہ بات چونکہ انہوں نے غصے میں کہی تھی، اچھی آپا ناراض ہو گئی اور کہا کہ میں نے انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ میرا ساتھ نہ دے۔ لیکن وقت نے احمد بھائی کی بات کو سچ کر دکھایا۔ ہم بہن بھائی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ اچھی آپا کو ہم لوگ بھول گئے۔ مہینے میں ایک بار فون کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ آپا کی رضامندی کے دوران ایک اور سانحہ یہ ہوا کہ ہماری سب سے چھوٹی بہن کا شوہر ایک حادثے میں انتقال کر گیا اور وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ میکے آ گئی۔ آپا نے ایک بار پھر زندگی روک دی، اپنے لیے خوشیوں کے دروازے بند کر دیے، ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لی۔ احمد بھائی نے آخری بار شادی کی بات کی، لیکن آپا چپ ہو گئی، جو کہ انکار کی علامت تھی۔ وقت گزرتا رہا، ہم بہن بھائی آپا سے بے خبر رہے۔ ایک دن انہیں سینے میں درد ہوا، انہیں ایمرجنسی میں آغا خان اسپتال لایا گیا، جہاں میرے ماں باپ بھی زخمی ہونے کے بعد آئے تھے اور انتقال کر گئے تھے۔ احمد بھائی فوراً اسپتال پہنچے۔ آپا کو دل کا جان لیوا دورہ پڑا تھا۔ احمد بھائی ان کے سرانے کھڑے تھے، ان کا ہاتھ تھامے۔ آپا نے شکست خوردہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور تشکرانہ انداز میں احمد بھائی کو دیکھ کر مسکرائیں۔ احمد بھائی نے کہا کہ تم نے اپنے بھائیوں کے لیے اتنا کچھ کیا، تمہیں کیا ملا سوائے تنہائی کے؟ آپا نے اپنے اندر نامعلوم کہاں سے قوت جمع کی اور کہا کہ احمد، ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کا خیال رکھوں گی، انہوں نے ان سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ یہ بھی میرا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد ان کی آنکھوں میں پھر آنسو آئے جو کبھی احمد بھائی کے پرپوز کرنے پر آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ احمد بھائی صدمے سے بیٹھ گئے، چونکہ انہوں نے پوری زندگی اچھی آپا کے انتظار میں گزار دی اور آج وہ بھی ساتھ چھوڑ گئیں۔ اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ اب ہمارے بالوں میں بھی سفیدی جھانکنے لگی ہے۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کے بعد احمد بھائی نے کبھی بھی ہم لوگوں سے بات نہیں کی۔ خاندان کی تقریبات میں ملتے تھے تو اجنبیوں کی طرح گزر جاتے تھے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ جب اپنے گھر میں لگی ہوئی ماں کی تصویر کو دیکھتے ہیں
تو نہ معلوم کیوں ماں کی تصویر میں سے اچھی آپا باہر نکل آتی ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن یہ وہ آنسو نہیں ہیں جو اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ندامت کے آنسو ہیں، ہماری بے وفائی کی ندامت، یہ پچھتاوے کے آنسو ہیں، احمد بھائی کو تنہا چھوڑ کر جانے کے آنسو۔ اور یہ آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ جب ہم خواب میں اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو ہماری طرف سے منہ کیوں موڑ لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ آئندہ ہفتے کسی نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔